شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل مکی صورت ہے. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہاتھیوں کا ایک قصہ بیان فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ فیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا کہ یمن کا ایک حکمران تھا، ابرہہ اس کا نام تھا. تو اس نے یمن کے اندر ایک بڑا کنیسہ بنایا، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہے وہ، اور اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے یمن کے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، وہ بجائے بیت اللہ کے یہیں اسی گرجے کا کنیسے کا طواف کریں. تو عربوں میں اس خبر سے بہت غصہ پیدا ہوا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت تھی. چنانچہ کسی شخص نے جا کر اس کنیسے کے اندر گندگی ڈال دی. ابرہہ کو بڑا غصہ آیا. ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ میں جا کر بیت اللہ کو شہید کروں. چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اپنے ساتھ بہت زیادہ ہاتھی بھی لیے اور جنگجو لوگ بھی لیے اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا. راستے میں مختلف عرب کے قبائل نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ بڑا لشکر تھا اور اللہ رب العزت کو اس کی رسوائی بھی منظور تھی کہ اس کی رسوائی سب کے سامنے واضح ہو، تو ان کو فتح نہ ہوئی اور فاتحانہ انداز سے ابرہہ بیت اللہ کی طرف آگے بڑھنے لگا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو جناب عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے اونٹ چر رہے تھے، تو ابرہہ نے وہ پکڑ لی. تو جناب عبد المطلب کو پتہ چلا تو تشریف لائے. ابرہہ سے اونٹوں کے متعلق بات کی تو ابرہہ بڑے احترام سے پیش آیا. جب اونٹوں کے متعلق بات کی تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھا آپ بیت اللہ کے بارے میں گفتگو کریں. تو جناب عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں
اور بیت اللہ کا ایک رب ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا اونٹ اپنے ساتھ ہاتھی لانے کا کہ ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ کے جو ستون ہیں ان کے ساتھ رسیاں باندھ کے ہاتھیوں کو مختلف سمت میں چلایا جائے گا، جس سے بیت اللہ شہید ہو جائے۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس آ گئے اور قریش کو لے کر بیت اللہ شریف کے اندر گئے اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اب اس کے بعد جناب عبد المطلب قریش کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور ان کو یقین تھا کہ ابرہہ پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ اسی دوران ایسا ہوا کہ ابرہہ کے جو اونٹ تھے ان میں جو بڑا اونٹ تھا اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، بہت زور لگایا، اس کو کھینچا گیا۔ جب دائیں بائیں مختلف طرف چلایا جاتا وہ چل جاتا تھا، لیکن جب آگے کو چلایا جاتا تو وہ نہیں چلتا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہوا کہ آسمان پر کچھ سمندر کی طرف سے پرندے آئے اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان پرندوں کے پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ تو آ کر انہوں نے پورے لشکر کو گھیر لیا اور اوپر سے وہ پتھر چھوٹے چھوٹے کنکر نیچے پھینکنا شروع کیا، اور وہ پتھر ان ہاتھیوں کو اور ان لوگوں کو لگتے تھے اتنے زور سے کہ اوپر سے لگتے تھے نیچے سے نکل جاتے تھے، گولی سے بھی زیادہ تیز وہ لگے، چنانچہ سارے لوگ وہیں مر گئے۔ ابرہہ خود وہاں سے بھاگا اور یمن کی طرف واپس گیا اور راستے میں اس کو بیماری لگی، اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گئے، تو اس طرح جا کے یمن میں وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ 2 لوگ اس کے لشکر کے وہیں بیت اللہ میں رہ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہ ہم نے ان کو دیکھا، دونوں بالکل معذور تھے، آنکھوں سے بھی اور اپاہج تھے، بہرے بھی تھے، اپاہج ہو گئے تھے، اور مکہ مکرمہ میں یہ انہی لوگوں سے باقی رہ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک پیغام تھا کہ اللہ رب العزت اس بیت اللہ کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ چنانچہ اب یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمایا، اور اس واقعے سے بیت اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کا بیت اللہ کی حفاظت کرنا اور اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، یہ سب چیزیں یہاں سے ثابت ہوتی۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسے کیا تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل، کیا نہیں بنا دی، کیدہم، ان کی ساری تدبیریں، فی تضلیل، بیکار، ان کی ساری تدبیریں بیکار کر دی۔ اب مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابرہہ کی ساری تدبیریں بیکار ہوئی تھیں، اس طرح تمہاری بھی ساری تدبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیکار جائیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلی دی جا رہی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا دفاع فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے رسول کا اور اپنے دین کا دفاع فرمائیں گے۔ یہ لوگ ساری مخالفتوں کے باوجود آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں بنا دیا ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، بیکار۔ وارسل علیہم، اور اللہ نے بھیجا ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ، غول کے غول، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کا پورا غول، اور ان کا جھنڈ جو ہے پورا پرندوں کا ایک جتھا، اس کو ابابیل کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں ابابیل ایک خاص پرندے کو کہتے ہیں، یہاں وہ پرندہ ابابیل مراد نہیں ہے، بلکہ ابابیل سے مراد پرندوں کا پورا جھنڈ مراد۔ وارسل علیہم، اور بھیج دی ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، غول کے غول، پورے پرندوں کا پورا غول، پوری جماعت بھیج دی، ترمیہم، جو ان کو مارتے تھے، بحجارت، پتھروں کے ساتھ، من سجیل، جو پکی مٹی کے پتھر، کنکر چھوٹے چھوٹے، ان سے مار رہے تھے، فجعلہم کعصف، اور
کر ڈالا اللہ نے ان کو کعصفن جیسے بھوسا ہوتا ہے مأکول کھایا ہوا، کہ جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اس طرح وہ سارا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل، کیا نہیں بنا دی کیدہم، ان کی تدبیر، فی تضلیل، بیکار، اللہ نے ان کی تدبیر بیکار نہیں کی، وارسل علیہم طیرا، اللہ نے ان پر پرندے بھیجے، ابابیل، غول کے غول، ترمیہم، جو ان کو مار رہے تھے، بحجارت، پتھر، من سجیل، پکی مٹی کے، فجعلہم کعصف، اللہ نے ان کو کر دیا بھوسے کی طرح، مأکول، جو کھایا ہوا ہے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اسی طرح جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا حال بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مشرکین مکہ سب ذلیل و خوار ہوئے۔ اگلی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قریش پر اپنے 3 انعامات گنوائے، اور ان انعامات گنوا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پہلی نعمت یہ تھی کہ مشرکین عرب جو تھے یہ بیت اللہ شریف کے آس پاس رہتے تھے، اور یہاں پر کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے رزق کا انتظام کیا، اور رزق کا انتظام یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 سفر آسان کر۔ گرمیوں میں یہ لوگ شام کی طرف جاتے تھے، شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور یہاں سے اپنا کاروباری سامان لے جاتے تھے، وہاں جا کر کاروبار کرتے تھے اور اس سے نفع ہوتا تھا۔ دوسرا سفر ان کا ہوتا تھا سردی کا، سردی میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے، وہاں جا کر اپنا کاروبار کرتے تھے۔ آس پاس میں بدامنی تھی، لیکن مکہ مکرمہ بیت اللہ کی وجہ سے ان لوگوں کا تمام عرب وہ ادب احترام کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں رزق دیا، تمہیں امن دیا، اور اس نے سردی اور گرمی کے سفر تمہارے لیے آسان کر دیے، اور یہ سب کچھ بیت اللہ کی وجہ سے ہوا، تو اس بیت اللہ کی رب کی عبادت کرو، یہ اللہ کے شکر کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لیں گے۔ لإیلاف قریش، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے، لإیلاف مانوس ہونا، عادی ہونا، چونکہ عادی ہیں قریش، ایلافہم، وہ عادی ہیں رحلت الشتاء، سردی کے سفر کے، والصیف، اور گرمی کے سفر۔ شتاء سردی کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو، تو قریش سردی کے سفر کے بھی عادی ہیں جو یمن کی طرف کرتے ہیں، اور گرمی کے سفر کے بھی عادی ہیں جو شام کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، کیونکہ اس گھر کی وجہ سے ان کو امن و امان ملا ہے، لوگ ادب احترام کرتے ہیں ان کا، اور ان پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی، تو اس کے شکر کا تقاضا ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جو، بھوک سے، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے امن ملا، اور بھوک کی حالت میں اللہ نے ان کو کھانا کھلایا۔ لإیلاف قریش، کیونکہ قریش عادی ہیں، ایلافہم، وہ عادی ہیں رحلت الشتاء، سردی کے سفر کے، والصیف، اور گرمی کے سفر کے۔ فلیعبدوا، انہیں چاہیے وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، جس نے، اطعمہم، ان کو کھانے کو دیا، من جو، بھوک کی حالت میں اللہ نے ان کو کھلایا، وآمنہم، انہیں امن دیا، من خوف سے، اور تمام عرب میں بدامنی ہے، یہ قریش کے لوگ بیت اللہ کی وجہ سے یہ امن و امان کے اندر ہیں۔ جب ان کی امن کی یہ حالت ہے تو انہیں چاہیے، یہ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، تو اب بیت اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور وہ شکر صرف بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، اور اپنی بت پرستی چھوڑ دیں۔ اگلی سورہ ماعون ہے۔ سورہ ماعون کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کی اور منافقین کی کچھ عادات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے،
یہ لوگ اور اسی طرح وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں غفلت کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور معمولی چیز وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے اس عمل کی اللہ رب العزت نے برائی بیان فرمائی۔ سب سے پہلے 3 عمل، ارأیت الذی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، یکذب بالدین، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ کفار تھے کہ جو قیامت کو جھٹلاتے، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ فذلک الذی، یہ وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور ولا یحض، یہ ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ یہ 3 صفات بیان کی ہیں کفار کی، اور اس میں مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں ان 3 صفات سے بچنے کی کوشش کرنی۔ پہلا، قیامت کی تکذیب نہیں کرنی، دوسرا یتیم کو دھکے نہیں دینا، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے، تو یتیم کا ادب احترام کرنا، اس پر اپنا مال خرچ کرنا۔ تیسری چیز، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ قیامت کو مانا جائے، یتیم کا ادب احترام کیا جائے، اور مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یا خود بندہ نہیں کھلا سکتا دوسروں کو ترغیب۔ یہ کفار کی عادات ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم ہے۔ آگے کچھ اور عادات ہیں جو منافقین کی ہیں، ان سے بھی روکنے کا حکم ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت کرتے۔ اب غفلت کرنے کا مطلب ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں، یا نماز پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اور ویمنعون، یہ انکار کر دیتے ہیں الماعون، معمولی چیز دینے سے۔ ان سے کوئی بندہ استعمال کی معمولی چیز مانگنے کے لیے آئے، یہ بھی نہیں دیتے۔ تو ان کی یہ صفات ہے کہ نماز میں سستی کرنا، غفلت کرنا، ریاکاری کرنا، اور معمولی چیز بھی نہ دینا۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر 6 چیزوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1، قیامت کو جھٹلانا، اس سے روکا گیا، یتیم کی بے اکرامی سے روکا گیا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے اور اس سے رکنا، اس سے منع کیا گیا، نماز میں سستی سے روکا گیا، ریاکاری سے روکا گیا ہے، اور معمولی چیزیں استعمال کی وہ ایک دوسرے کو نہ دینا۔ کوئی آدمی ہلکی سی گھر سے، مثلاً کوئی آدمی پلیٹ مانگتا ہے، دیگچا مانگتا ہے، پتیلا مانگتا ہے، کوئی اور معمولی سی چیز استعمال کی جس سے نقصان بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں دیتے، انتہائی کنجوس۔ ریاکاری انتہائی خطرناک مرض ہے، حدیث میں اس سے منع آیا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جو نماز ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جو روزہ رکھتا ہے ریاکاری کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جو ریاکاری کے لیے صدقہ دیتا ہے اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے انسان کوئی بھی عمل کرے اس میں خالص اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، مخلوق کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اور آخری چیز معاون، یمنعون المعاون، معمولی چیز، تو انسان کو ایسی چیز جس کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا دوسروں کو دے دینی چاہیے۔ اسی معمولی چیز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تفسیر انہوں نے جو فرمائی ہے وہ زکوٰۃ کے ساتھ، وہ بھی معمولی چیز ہے کہ اپنے مال کا 2.5%، 1 لاکھ میں 2,500 روپے ہے، معمولی سی چیز ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور ارأیت الذی، آپ نے اس شخص کو دیکھا، یکذب بالدین، جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی، وہ شخص ہے، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض، اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں ساہون، غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون، اور انکار کر دیتے ہیں، الماعون، معمولی چیز بھی دوسروں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے۔
اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس پر مشرکین مکہ میں سے عاص ابن وائل نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اب نسل ختم ہو جائے گی اور ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ تو عربی میں وہاں پر جس کی نسل نہیں جاری ہوتی تھی اسے ابتر کہتے، تو اس نے آپ کی گستاخی کی اور کہا کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی آگے نسل نہیں چلی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان فرمایا کہ آپ کے دشمن ابتر ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خیر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور اچانک آپ کو ہلکی سی اونگ آ گئی، آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ابھی مجھ پر یہ صورت نازل کی ہے، اور آپ نے یہ صورت تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اعطینا کا آپ کو عطا کی الکوثر، کوثر۔ یہ کوثر بہت بڑی خیر کو کہتے ہیں، جتنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ خیر عطا ہو، ان میں ایک جنت کی ایک نہر ہے، وہ بھی کوثر ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور بہت زیادہ خیر اللہ نے آپ کو دی، ان میں سے ایک حصہ اس کا جنت کی ایک نہر ہے، اور وہ حشر کے میدان میں آ رہی ہے، اور وہاں پر ایک حوض ہے جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ جائیں گے اور وہاں سے جو ایک دفعہ پانی پی لے گا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حوض ہے میرا، اور اس کی مسافت اتنا بڑا ہے وہ کہ مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت جتنا بڑا ہے، کہ ایک مہینے میں انسان جتنا چلتا ہے اتنا بڑا حوض ہے، اور اس کے جو پیالے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے تعداد میں، اور اس کا پانی جو ہوگا حوض کوثر وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ایک دفعہ اس کو پی لے گا تو اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگی۔ تو یہ کوثر اس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر کثیر عطا ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ انا اعطینا، بے شک ہم نے آپ کو دی الکوثر، کوثر، بہت بڑی خیر، اور وہ اس خیر میں سے ایک حصہ اس کا حوض کوثر ہے، اور وہ جنت کی نہر کوثر ہے۔ فصلی لربک، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں۔ چنانچہ آپ کو پھر حکم ہوا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر میں ایک جسمانی عبادت ہے نماز، اور دوسرا مالی عبادت ہے قربانی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا، یقیناً، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی ابتر ہے، اسی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسی کی نسل آگے جاری نہیں ہوگی۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا دین، آپ کے ماننے والے، آپ کی اولاد وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور آپ کے دشمن اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ کوئی ذکر بھی کرتا ہے تو برے الفاظ سے۔ انا اعطینا، یقیناً ہم نے آپ کو دی الکوثر۔